بسم اللہ الرحمن الرحیم 37واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نزاکت سے بات مت کیا کرو کہ دل کے مرض میں مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائیں، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو، اور تم اپنے گھر میں رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم نزاکت سے بات نہ کیا کرو، یعنی سختی سے بات کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے مرض میں مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائیں، اور بات وہ کہو جو بھلائی کی ہو، اور اپنے گھروں میں رہو، پہلے قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، یعنی پہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر دکھاتی نہ پھرو۔ اور کہا گیا ہے نماز قائم کرتی رہو، یعنی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، یعنی جو آپ کے پاس زکوٰۃ مال رکھا ہوا ہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو یا تجارت کی شکل میں ہو، اس کی زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب بتائیے، نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم گھروں میں رہو اور تم لوگوں سے سختی سے بات کرو، حالانکہ وہ امہات المؤمنین ہیں، امت کی پاک باز ترین عورتیں ہیں۔ تو اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نزاکت سے بات مت کرو، تم لوگوں سے سختی کرو، تم گھروں میں رہو، تو عام عورتوں کو کیا حکم ہوگا؟ یعنی عام عورتوں کو بدرجہ اولیٰ گھر میں رہنا چاہیے، گھر میں رہنے کا حکم ہے، اور انہیں بھی سختی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ چند ہدایات۔ نمبر 1 کسی غیر محرم سے پس پردہ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجے میں جاذبیت کے طریقے پر بات نہ کریں۔ عورت کی آواز اور لہجے میں چونکہ طبعی اور فطری طور پر دلکشی ہوتی ہے، اس لیے غیر مردوں سے بات کرنے میں بتکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں خشونت اور روکھا پن ظاہر ہوتا کہ کسی بد باطن کا قلبی میلان نہ ہونے پائے۔ یعنی اگر کسی آدمی سے پردے میں آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کا لہجہ سخت ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دل کے مریض کو لالچ آ جائے اور قلبی میلان ہو جائے اور وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ نمبر 2 عورتوں کے لیے شب و روز گزارنے کی اصل جگہ ان کے اپنے گھر ہی ہیں، یعنی دن رات گزارنے کی اصل جگہ ان کے اپنے گھر ہی ہیں۔ شرعاً جن ضرورتوں کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہے، ان کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ
بوقت ضرورت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، یعنی ضرورت کے تحت جایا جائے، بلا ضرورت نہ جایا جائے۔ آیت کے سیاق و سباق سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنا اچھا نہیں ہے، یعنی اگر ضرورت نہیں ہے تو بار بار باہر نہ جایا جائے بلا ضرورت، بلکہ جہاں تک ہو سکے نامحرم کی نظروں سے لباس بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، الجاہلیت الاولیٰ، یعنی زمانہ قدیم، پہلے زمانے کی جاہلیت سے مراد وہ جاہلیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ظہور سے پہلے اس زمانے کی عورتیں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ بلا جھجک بازاروں، میلوں، گلی کوچوں میں بے پردہ ہو کر پھرا کرتی تھیں۔ جب باہر نکلتی تو بن ٹھن کر نکلتی، اپنے پرائے کا امتیاز تھا، نہ ہی غیر محرموں سے بچنے کی فکر۔ یہ تھا جاہلیت اولیٰ کا رواج اور سماج، جو آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے رہا ہے۔ یعنی جو جاہلیت اولیٰ کا رواج تھا وہ آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے رہا ہے، اور نئے مجتہدین پردہ شکنی کی دعوت دے کر اسی جاہلیت اولیٰ کو ترقی دینا چاہتے ہیں جس کو مٹانے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ یعنی لوگ پردے کو نہ کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے ہیں، اور اسی بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جس کو مٹانے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا تھا، یعنی پھر سے جاہلیت اولیٰ کے رواج کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو ختم کریں۔ اور ایک سوال، بعض لوگ یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیات بالا میں خطاب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو ہے، تو پھر آپ دوسری مسلمان عورتوں پر اس قانون کو کیوں لاگو کرتے ہیں؟ یعنی آیت میں کہا گیا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں تم گھروں میں رہو، تو آپ دوسری مسلمان عورتوں پر اس قانون کو کیوں لاگو کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات قرآن کا مزاج اور اسلوب یہ ہے کہ ان العبرۃ للعلوم لا للسبب، کہ قرآن کا خطاب خاص اور حکم عام ہوا کرتا ہے۔ یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے اس کا خطاب خاص اور حکم جو ہے عام ہوا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں خطاب اگرچہ خاص یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ہے، لیکن ان آیات کا حکم عام ہے اور تمام عورتوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، یہ نقطہ انتہائی قابل غور یہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تمام مومنین کی مائیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں ہی میں رہا کریں اور جاہلیت اولیٰ کے دستور کے مطابق باہر نہ نکلا کریں، تو امت کی دوسری عورتوں کے لیے بے پردہ ہو کر باہر نکلنا کیوں کر درست ہوگا؟ کیسے درست ہو سکتا ہے دوسری عورتوں کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنا؟ آپ ہی بتائیں۔ تیسری بات، شرف اور احترام کے باعث امت کی نظریں جن مقدس خواتین پر نہیں پڑ سکتی تھیں، یعنی امہات المؤمنین، جب ان کو بھی گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو جن عورتوں کی طرف قصداً یعنی جان بوجھ کر نظریں اٹھائی جاتی ہوں اور خود یہ عورتیں بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسا کہ آج کل یہ وبا بہت زیادہ ہے، تو ان کو جاہلیت اولیٰ کے طریقے پر باہر نکلنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ یہ بات عقل و دانش سے بالاتر ہے کہ خاندان نبوت کی چند خواتین کو مستثنیٰ کر کے یعنی الگ کر کے امت کی کروڑہا عورتوں کو قدیم زمانے کی جاہلیت کی طرح باہر چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ یعنی جب امت کی پاک باز ترین عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تم جاہلیت اولیٰ کی طرح نہ رہو، تو ان کے علاوہ صرف چند خواتین انہی کے علاوہ سب کو جاہلیت اولیٰ کی طرح رہنے کا کہا جائے گا؟ یہ بات عقل کیسے تسلیم کرتی ہے؟ اور چوتھی بات، مذکورہ بالا آیات میں جو احکام دیے گئے ہیں یہ فساد کے ذرائع کو روکنے کے لیے ہیں،
اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ دوسری عام عورتیں ان ذرائع سے روکے جانے کی زیادہ محتاج ہیں، یعنی فساد سے روکے جانے کی محتاج زیادہ عورتیں عام عورتیں ہیں، ازواج مطہرات سے زیادہ ہیں۔ اس لیے عام عورتوں کو ان احکام سے مستثنیٰ کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی عام عورتوں کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی عام عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، جنتی عورت کی صفات۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے، صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں تو جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ نمبر 3، قیامت کی 9ویں علامت دھواں کا نکلنا۔ جہجہ کی وفات کے بعد چند بادشاہ ہوں گے، کفر و الحاد اور شر و فساد بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے وہ دھس جائیں گے۔ انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ دھواں 40 دن تک رہے گا، مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا۔ یعنی قیامت کی 9ویں علامت ہے کہ آسمان سے لے کے زمین تک دھواں بھر جائے گا، تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا اور وہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہوگی، کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا۔ نمبر 4، پردے کے مسائل و احکام۔ اجنبیوں کے علاوہ کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ سوال، یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمام اجنبی غیر محرم مردوں سے پردہ ضروری ہے، یہ بتا دیجئے کہ رشتہ داروں میں سے کن کن سے پردہ ضروری ہے؟ جواب، درج ذیل 16 رشتہ دار ایسے ہیں جس سے پردہ فرض ہے، مگر عام طور پر دیندار خواتین بھی ان سے پردہ کرنے میں کوتاہی کرتی ہیں۔ وہ رشتہ دار یہ ہیں: چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپھا، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالہ، خالو، شوہر کا بھتیجا اور شوہر کا بھانجا۔ یہ 16 افراد ہیں جن سے پردہ کرنا فرض ہے۔ آگے سوال، جو غیر محرم گھر ہی میں رہتے ہیں، مثلاً دیور، جیٹھ وغیرہ، ان سے کیسے پردہ کیا جائے؟ جواب، ایسے حالات میں شرعی پردے کا طریقہ یہ ہے: نمبر 1، خواتین ذرا ہوشیار رہیں، بے پردگی کے مواقع سے حتی الامکان بچیں، لباس میں احتیاط رکھیں، بالخصوص سر پر دوپٹہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، مرد آمد و رفت کے وقت ذرا کھنکھنا کر خواتین کو پردے کی طرف متوجہ کر دیا کریں۔ بعض خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کے غیر محرم رشتہ دار سمجھانے کے باوجود گھر میں کھکھار کر آنے کی احتیاط نہیں کرتے، اچانک سامنے آ جاتے ہیں۔ آمد و رفت کا سلسلہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، ان سے پردہ کرنے میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسے حالات میں خواتین جتنی احتیاط ہو سکے کریں، جتنی زیادہ مشقت برداشت کریں گی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، غیر محرم مرد کی آمد پر خواتین اپنا رخ دوسری جانب کر لیں۔ نمبر 4، اگر رخ دوسری جانب نہ کر سکیں تو سر سے دوپٹہ سرکا کر چہرے پر لٹکا لیں۔ نمبر 5، شدید ضرورت کے بغیر غیر محرم سے بات نہ کریں۔ نمبر 6، کسی غیر محرم کی موجودگی میں خواتین آپس میں
یا اپنے محارم کے ساتھ بے حجابانہ بے تکلفی کی باتوں اور ہنسی مذاق سے پرہیز کریں۔ سوال: منہ بولے بیٹے یا بھائی کا کیا حکم ہے؟ بعض خواتین کسی کو منہ بولا بیٹا یا بھائی بنا لیتی ہیں، کیا اس سے پردہ ساقط ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، اس سے ہرگز پردہ ساقط نہیں ہوتا۔ منہ بولے بیٹے یا بھائی کا حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسے اجنبی مرد کا ہے۔ سوال: بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے دیوروں کو بچپن سے پالا ہے، ہم تو ان کی ماں جیسی ہیں، اب ان سے کیا پردہ؟ اسی طرح بعض مرد کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی تو میری بیٹی کی طرح ہے، یا بعض خواتین کہتی ہیں کہ فلاں شخص تو ہمارے ابا کی عمر کا ہے، اس سے بھلا کیا پردہ؟ تو ایسا کہنا درست ہے؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں، ایسی باتوں سے پردہ معاف نہیں ہوتا۔ نمبر 5، زیادہ اجر والی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں حاصل ہوں گی اور 100 گناہ معاف ہوں گے، اور دن رات شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں حاصل ہوں گی اور 100 گناہ معاف ہوں گے، اور دن رات شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ کتنا فائدہ ہے، اتنے سارے فائدے ہیں صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔